السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ حج کے متعلق 5واں سبق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے۔ سختی سے حج میں بات نہ کی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، خاص طور سے حج کے دنوں میں، اور دیہات کے رہنے والے جو بدو ہوتے ہیں ان سے بھی سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش اخلاقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش اخلاقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا، کیا تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی نے کسی کی تعریف کی، بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے دریافت کیا، کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر ہے؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سبھی بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں معاملات میں اکثر کشیدگی ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ حج میں لڑائی نہ ہو۔ لڑائی ہوئی یا آنکھیں میلی ہوئی یا کوئی گڑبڑ ہوئی تو حج کی نیکیوں میں کافی کمی آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ اس لیے حج کے سفر میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ حج کا سفر کیا جائے۔ ایک درود شریف میرے ساتھ پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ درود بہت ہی فائدہ مند ہے۔ روزے جس کی روزی میں تنگی ہو، یہ درود اگر پڑھے جو صیغے میں پڑھا رہا ہوں، اللہ چاہے گا تو ان کی روزی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اس لیے حج میں جانے والے بھی درود پڑھ سکتے ہیں اور حج میں نہ جانے والے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ روایت سند کے اعتبار سے تھوڑی ضعیف ہے،
لیکن یہ حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے کہ جس کے روزے میں تنگی ہو یہ درود کے یہ صیغے پڑھتے رہا کرے. اور آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سب کچھ کب قبول ہوگا؟ جب اللہ کو ہم اپنے ساتھ میں لیں گے. اس لیے ایک جملہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. بس یہ سونے کے پانی سے لکھ لینا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، ایک دعا بھی کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول فرمائے، آپ کے لیے بھی قبول فرمائے. اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.